اسی طرح وہ کسی نے کہا کہ پہلے زمانے میں مسلمانوں کے ہاں چونکہ اسلامی کلچر تھا تو مسلمان داڑیاں رکھتے تھے سارے کے سارے. اب یہ جملہ لوگوں کو بڑا پسند آیا. کسی دانشور نے کہا کہ اسلام داڑھی اسلام میں ہے اور اسلام داڑھی میں نہیں ہے. یوں تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اسلام میں اور اسلام نماز میں نہیں ہے، اور حج اسلام میں اور اسلام حج میں نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے اس کو ایک وہ بنا لیا. اب کہیں پر بھی اس کی اہمیت کی بات ہوگی. یہ مسلمانوں کی شکل و صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی. آپ کو دو مشہور روایت حدیث کی کہ دو قاصد آئے تھے آپ کے پاس اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور آپ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں انہوں نے مونڈی ہوئی تھی. تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے ان سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ شکل بناؤ تم لوگ؟ کس نے تمہیں اس شکل کی ترغیب دی ہے جو تم نے بنائی ہے کہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی نہیں ہے؟ تو حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھے، کسی اور ملک کے قاصد تھے. ایک بادشاہ نے بھیجے تھے آپ کے پاس پیغام رسانی کے لیے. تو اس کو وہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں اتنی عجیب و غریب تعویلات جو کام ہم نے نہ کرنا ہو. تو کہنے لگے کہ جی داڑھی پرانے زمانے میں اس لیے ہوتی تھی کہ یہ گردن چھپانے کے کام آتی ہے. تو چونکہ پہلے تلوار سے لوگ لڑتے تھے تو تلوار میں نشانہ گردن کا لگایا جاتا تھا، تو گردن کی پروٹیکشن کے لیے داڑھی رکھی جاتی تھی تاکہ گردن نظر نہ آئے. اب تو جی توپ تفنگ اور گولی کا زمانہ ہے تو اب تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی. یہ فلسفے بھی آپ سنیں مسلمانوں کے ماشاءاللہ. میں تو حیران رہ کہ اس تعویل کے اوپر زندگی میں پہلی دفعہ سنی میں. تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں شریعت کے احکامات کے لیے ایسی کوئی چیز، کوئی کہہ دے کہ قربانی اسلام میں نہیں ہے یا فرض واجب نہیں ہے سنت ہے، ہمیں بڑی پسند آ جاتی ہے. کوئی کہہ دے کہ تراویح کی رکعات 20 نہیں ہے کم ہے، ہمیں وہ بات بڑی پسند آئے گی. آپ غور کریں کہ ہمیں وہ چیز کیوں پسند آتی ہے جو آسان ہوتی ہے یا نہیں کرنی ہوتی. کبھی ہم نے مثلا امام مالک کے ہاں تراویح کی رکعت 36 ہے، کبھی 36 پڑھی ہم نے؟ یہ اگر ہمیں اتنا شوق ہے مختلف اقوال پہ عمل کرنے کا تو امام مالک کے یہاں 36 ہے، تو کبھی 36 کی بھی تو بات چلائیں نا کہ جی صرف 20 نہیں 8 کی کیوں چلاتے ہیں؟ اس لیے کہ کم ہے. پسند ہے کہ 8 کے بعد گھر بھاگنے کا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. ابھی کوئی 4 والا کال کہیں سے نکل آیا تو آپ دیکھیں ہمارا اجماع اس کے اوپر ہو جائے گا پوری قوم کا. تو یہ ہمیں سمجھے کہ ایک ہے انسان عمل کتنے پر کرتا ہے اور کتنے پر نہیں کرتا. یہ تو توفیق کی بات ہے، اللہ کی عطا ہے، ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. ایک ہے کہ اسلام جیسا آیا ہے ویسا اس کو تسلیم تو کرے. یہ تو اولین درجہ ہے کہ جو دین آسمانوں سے جیسے نازل ہوا ہے اور جو قرآن و سنت میں جیسا موجود ہے، صحابہ کا طرز جس کے اوپر موجود ہے، صحابہ کا اجماع جن چیزوں کے اوپر موجود ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم تو کرے، سرنڈر تو کرے کہ دین یہی ہے، میری کوتاہی ہے، مجھ سے نہیں ہو پاتا، میں نہیں کر پاتا، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکا، یہ کام. بجائے اس کے کہ ہم یہ رویہ رکھیں، ایسے بندے کو ہدایت ہو جاتی ہے عمر کے کسی نہ کسی مرحلے پر. جو شخص پورے دین کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو کوتاہ اور خطا کار اور گناہ گار سمجھتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکا تو میری کمی ہے، ایسے بندے کو عام طور پر موت سے پہلے ہدایت ہو جاتی ہے. لیکن جو شخص دین کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ میں عمل نہیں کرتا تو اب کسی طریقے سے میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے، تو جو یہ کوشش کرتا ہے یہ گمراہی کا بڑا آخری درجہ ہے. اور ایسے بندے کو عام طور پر ہدایت نہیں ہوتی، کیونکہ ہدایت تو اس کو ہوگی نا جس میں طلب ہوگی. اس کو تو اس چیز کی طلب ہی نہیں رہی، وہ تو کہتا ہے یہ چیز دین میں ہی نہیں ہے، تو طلب کہاں سے آ گئی اس کو. اور جب وہ اس کو طلب ہی نہیں ہوگی تو وہ چیز اس کو نصیب بھی نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ کا ایک سنت ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو بھی دیتے. دنیا میں اللہ کا معاملہ یہ ہے کسی کو طلب ہو یا نہ ہو، اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے، دنیا لوگوں کو ملتی ہے، لیکن دین صرف طلب والوں کو ملتا ہے. یہ ایسی بے قیمت چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کے منہ پر تھوپ دے کہ لو تمہارا بھی ہوا، چاہے تمہیں چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا تمہارا ہوا.